وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی ان آیات میں ختمی مرتبت کی اطاعت پہ ان کی فرمان برداری، ان کے احکام کی مخالفت نہ کرنا، ان کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم ہونا، اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور مسلم معاشرے کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ مسلم اور مومن معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے رہبر، اپنے لیڈر، اپنے امام اور اپنے نبی و رسول کی اطاعت نہ کریں۔ جب معاشرہ اپنے رہبر اور لیڈر کی اطاعت نہیں کرتا تو مولا کائنات جیسا عظیم لیڈر اور امام اور رہبر اور پیشوا وہ بھی اکیلا رہ جاتا ہے۔ امام مجتبیٰ جیسی عظیم ہستی وہ اکیلی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ختمی مرتبت کی اطاعت پہ بہت زور دیا ہے۔ آیت نمبر 116 میں پروردگار عالم نے اگر اس آیت کا ربط پہلے والی آیات سے قائم رہے، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ ایک ہی سیاق میں نازل ہوئی ہیں یہ آیات، کیونکہ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیات ممکن ہے 2-4 آیات ایک موضوع سے ریلیٹڈ ہوں، پھر اس کے بعد والی آیات، پھر اس کے بعد والی آیات وہ کسی اور موضوع سے مربوط ہوں، وہ الگ سے نازل ہوئی ہوں، کسی الگ شرائط میں نازل ہوئی ہوں، الگ افراد کے بارے میں نازل ہوئی ہوں، تو یہ امکان رہتا ہے۔ لیکن اگر ایک ہی سیاق سمجھا جائے تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ختمی مرتبت کی نافرمانی وہ شرک پروردگار کے مساوی ہے، کیونکہ ختمی مرتبت کی اطاعت کی آیات، پھر ختمی مرتبت کی جو مخالفت کرتا ہے اس کی سزا اس کے فوراً بعد پروردگار عالم نے شرک کی بات کی ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم یہ ایک نتیجہ لے سکتے ہیں جو بعض مفسرین کی رائے بھی ہے کہ ختمی مرتبت کی مخالفت یہ ایک قسم کا شرک ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ پروردگار عالم کا کسی کو شریک قرار دینا یہ ظلم ہے۔ قرآن کریم نے بہت ظلم کی اقسام بیان کی ہیں، ان میں سے ایک ظلم کی قسم اور سب سے بڑی جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کا کسی کو شریک قرار دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں، لیکن اس کے لیے بھی جو تعبیر ہے لمن یشاء، جس کے لیے اللہ کی مشیت ہو، جس کے لیے اس کا ارادہ ہو، یعنی شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کرنا پروردگار عالم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ضرور پروردگار اس کو معاف کرے، خداوند عالم کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، لیکن یہ امید بھری آیت ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کے معاف ہونے کی پروردگار عالم نے امید دلائی ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت سب سے زیادہ امیدوار اور امید دلانے والی آیت ہے کہ پروردگار عالم شرک کے علاوہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو شخص اللہ کا شریک قرار دیتا ہے تو بالتحقیق وہ گمراہ ہوا، بہت دور کی گمراہی تک چلا گیا۔
گمراہوں کی اقسام ہے قرآن کریم میں، لیکن جو شرک ہے، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ظلم کی اقسام ہے قرآن کریم میں، لیکن بہت بڑا ظلم وہ کیا ہے؟ اللہ کا شریک قرار دینا۔ بہت زیادہ قسم ہے گمراہی کی، گمراہی کے مدارج ہیں، مدارک گمراہی کے رتبے ہیں، درجے ہیں، جیسا کہ ہدایت کے درجے ہیں۔ گمراہی میں سب سے جو بعید کا اور سب سے گہرا درجہ، جو سب سے زیادہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، وہ یہ کہ انسان پروردگار عالم کو کسی کو شریک قرار دے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یقیناً وہ لوگ جو بتوں کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ یہاں پہ بت پرستوں کا پروردگار عالم نے نام نہیں لیا، لیکن وہ افراد جو پکارتے ہیں وہ معلوم ہے کہ وہی افراد ہیں جو بت پرست ہیں۔ لہذا فرمایا اِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ کسی کو مگر یہ کہ وہ اناث ہیں۔ اناث کے بارے میں دو طرح کی تفسیریں موجود ہیں۔ اناث ہیں یعنی وہ مؤنث ہیں، جن کو وہ پکارتے ہیں، جن سے وہ توسل کرتے ہیں، جن کا انہوں نے، آپ جیسا کہ دیکھتے ہیں جو ان کے نام تھے بتوں کے، لات، منات، عزا، یعنی وہ نام ہے تو مؤنث نام ہیں۔ ایک یہ، لیکن ایک دقیق جو اس کا مطلب ہے اناثا، اناث، انثا، مؤنث، اس چیز کو کہتے ہیں جو تاثیر پذیر ہو، جو منفعل ہو، جو اثر قبول کرے، جو اثر چھوڑے، اس کو نہیں کہتے اناث۔ لہٰذا مؤنث اسی سے ہے، کیونکہ وہ تاثیر پذیر ہے، وہ منفعل ہے۔ یہ بتوں کے بارے میں پروردگار عالم نے جو تعبیر استعمال کی ہے بہت خوبصورت ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں وہ مخلوق کی طرح تاثیر پذیر ہیں، وہ منفعل ہیں، وہ اثر چھوڑنے والے نہیں ہیں، وہ مدد کرنے والے نہیں ہیں، وہ پکار سننے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ اناث کو صدا دیتے ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو خود منفعل ہے، جو خود تاثیر پذیر ہے۔ وہ آپ میں اثر کیا چھوڑے گا؟ وہ آپ کی دعا کو کب سنے گا؟ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو، وہ شیطان جو مرید ہے۔ مرید یعنی ہر قسم کی خیر سے عاری ہے۔ ویسے طغیان گر اور سرکش، اس کے لیے بھی مرید کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مرید جو عاری ہے، اسی وجہ سے جو جس انسان کی ریش نہیں ہوتی اس کے لیے بھی امرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا وہ درخت جس کے پتے کم ہوتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ شیطان کی در حقیقت عبادت کرتے ہیں، یہ در حقیقت شیطان کو پکارنا ہے، یعنی وہ تو بتوں کو پکار رہے ہیں۔ پروردگار نے اس کو شیطان کی طرف کیوں نسبت دی ہے؟ کیونکہ بتوں کی پرستش یہ شیطان کے وسوسے کا نتیجہ ہے۔ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، ان کو پکارنا، یہ شیطان کو پکارنے کے مساوی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں پکارتے مگر یہ شیطان مرید کو، وہ جو رحمت خدا سے دور ہے، وہ جو خیر سے دور ہے۔ وہ شیطان مرید کون ہے؟ بعد والی آیت میں فرمایا لعنہ اللہ، وہ شیطان مرید وہی ہے، ہر قسم کی خیر سے عاری وہی ہے جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے، جس کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کیا ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ پروردگار عالم نے اس کی بات کو، جو حضرت آدم کے ساتھ جب جو بحث ہے وہاں پہ ابلیس کی، وہاں پہ جو اس نے کہا کہ پروردگارہ مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو، تیری مخلوق کو، تیرے خالص بندوں کے علاوہ ان کو گمراہ کروں گا۔ پھر اس نے بتایا میں کیسے کیسے گمراہ کروں گا، تو اسی کو نقل کیا ہے پروردگار نے یہاں پہ۔ اور اس شیطان نے کہا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ پروردگار تیرے بندوں میں سے ایک حصہ اس کو میں لوں گا۔
یعنی ان کو میں اپنی طرف کھینچوں گا، ان کو میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا۔ نصیبہ مفروضہ یعنی ایک یقینی حصہ جو ہے وہ میرا ہے۔ اور یہ بھی عجیب ہے کہ شیطان نے کہا ہے میں نے عبادی کا، یعنی اگرچہ یہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں لیکن وہ بھی ان کو خدا کے بندے کہہ رہا ہے۔ یعنی اصل اور اساس اور بنیاد یہ ہے کہ انسانوں کا رب وہی ہے، وہ اللہ ہے جو رب العالمین ہے۔ ممکن ہے انسان شیطان کے وسوسوں کی بنیاد پر بنا پر پروردگار سے دوری اختیار کریں۔ خداوند عالم سے توفیق مانگتے ہیں کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، جو غیر خدا کی طرف جھکاؤ ہے، پروردگار ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے اور اپنی توحید میں خالص ہونے کی اور فقط اپنے سامنے خدا ہمیں جھکنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔